بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امیر المومنین معز الاسلام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی کمال شان پر سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ بہت سی آیات آپ کے ذہن کے مطابق آپ کی موافقت میں اتری ہیں۔ جس حوالے سے چند آیات آپ نے پچھلی گفتگو میں سماعت فرمائی، درمیان میں کافی گیپ آ گیا۔ صحت کے لیے سامعین سے درخواست ہے کہ صحت کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ جب تک زندگی ہے جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال ہم اپنی گفتگو کی طرف آتے ہیں۔ مستدرک حاکم میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ خدا میں التجا کی کہ مسلمانوں پر شراب حرام کر دی جائے، ورنہ مسلمان تجھ سے غافل ہو جائیں گے۔ تو آپ کی دعا قبول ہوئی اور حرمت شراب کی آیت نازل ہو گئی۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 219، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما۔ تم سے شراب اور جوے کا حکم پوچھتے ہیں، اے محبوب فرما دیجئے، ان سے کہہ دیجئے فیہما اثم کبیر، ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ دنیاوی نفع بھی، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ جب قرآن کی وہ آیت نازل ہوئی، اب یہ دوسری موافقت پر دلیل ذکر کر رہا ہوں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے پیدا فرمایا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے زبان سے کچھ کلمات کہے، بے اختیار نکل پڑا، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اس کے فوراً بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو بڑی برکت والا ہے اللہ، سب سے بہتر بنانے والا ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اسی طرح عبداللہ بن ابی بن خلف کی نماز جنازہ پڑھانے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ منافق ساری زندگی آپ کی توہین کرتا رہا، اسلام کو نقصان پہنچایا۔ غزوہ احد کے اندر جو اس کا کردار تھا وہ کسی سے مخفی نہیں ہے، 300 ساتھیوں کو لے کر گیا تھا اور واپس لے کر آ گیا، جس سے صحابہ کرام بھی پریشان ہوئے تھے۔ تو یہ تو منافقانہ کردار ادا کرتا رہا، آپ نے اس کی نماز جنازہ کیوں پڑھائی ہے؟ حضور علیہ السلام تو اس لیے پڑھائی تھی کہ عبداللہ بن ابی بن خلف کا جو بیٹا تھا وہ ایک مومن اور کامل صحابی تھے۔ حضور علیہ السلام سے انہوں نے درخواست کی تو ان کی دلجوئی کے لیے حضور علیہ السلام نے پڑھا دی۔ اخلاق کریمانہ پر تو حضور فائز تھے، لیکن حضرت عمر نے کہا کہ آپ نے کیوں پڑھائی؟ جب حضور نماز جنازہ سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ آیت نازل ہو گئیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ کے لیے منافقین کی نماز جنازہ پڑھانے اور ان کی قبر پر کھڑا ہونے سے منع کر دیا گیا۔ فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اے محبوب آپ نے کسی پر ان میں سے نماز نہیں پڑھانی، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور نہ ہی آپ نے قبر پر کھڑے ہونا ہے۔ انہم کفروا باللہ ورسولہ، وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا ہے۔ ایسے ہی واقعہ عفق کے موقع پر حضور علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا حضرت عائشہ سے نکاح کس نے کیا تھا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ تو حضرت عمر نے عرض کیا کہ آپ گمان کیسے کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عیبدار چیز منتخب کرے گا، وہ پاک ہیں۔ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، سبحانک ھذا بہتان عظیم، الہی تو پاک ہے، یہ بڑا بہتان ہے جو حضرت عائشہ پر لگایا گیا۔ آپ کی دامن کی پاکی کی گواہی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں نازل فرما دی۔ تو یہ آیات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت میں نازل ہوئیں، چونکہ یہ ماہ مکرم محرم الحرام شریف کا ہے اور بڑی قربانی ہے امام علی مقام کی، جس کو ہم فراموش نہیں کر سکتے۔ تو اگلی گفتگو سے امام علی مقام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے
آپ کی زندگی پر، اور آپ سے جو فرامین مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے ہم تک پہنچتے ہیں ان پر گفتگو شروع ہوگی۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین بحرمت سید العالمین۔